اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ 28 بارہ ہم شروع کریں گے۔ اس میں سورہ مجادلہ شروع ہو رہی ہے، مدنی سورہ ہے، اور اس کی 3 رکوعات ہیں، اور اس کی جو آیتیں ہیں وہ 22 ہے، اور اس میں ایک واقعہ بیان کیا جائے گا، زہر کا واقعہ ہے، جو ایک خاتون ہے خولہ بنت ثعلبہ، ان کے ہسبینڈ نے ان سے ظاہر کیا، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں، انہوں نے ان سے سوال کیا، اور اس کے بارے میں جو بھی ان کا مکالمہ ہوا وہ انشاءاللہ قرآن کی اپنی اس میں پڑھیں گے۔ تو آپ پہلی آیت کی تلاوت کرنے اور پھر ٹرانسلیشن سے شروع کر دیجیے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑتی تھی اور اپنے رنج و غم کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی تھی، جی، اور اللہ تعالیٰ یہاں تم کیا دونوں ہے کی کہ ایک خاتون ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ان کے شوہر نے کیا کیا، ان سے زہار کر لیا۔ اب سوال یہ آتا ہے زہار کیا ہے؟ تو عرب زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ادھر جو خواتین تھی ان کے شوہر جب غصے میں آتے تھے، جیسے ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ فوراً طلاق دے دیتے ہیں، اس وقت وہ کہہ دیتے تھے کہ میں تم سے زہار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ تم میرے اوپر ایسی ہے بالکل جیسے میری ماں، کہ اب میں تم سے مباشرت کروں تو نعوذ باللہ ایسا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ مباشرت کروں۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ اسی عورت سے اس کے بچے بھی ہیں پہلے سے، تو وہ کیسے ماں ہو سکتی ہے؟ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہ ایک کسٹم تھی، وہاں کی رسم و رواج تھی۔ تو وہ جو عورت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے یہ سوال جواب کیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا گمان ہے کہ شاید ایسا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ حرام ہو گئی میں، تو پھر تو میری بھی اور میرے بچوں کی زندگی پورے طریقے سے تباہ ہوگی، تو پھر میں کیا کروں؟ تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس قانون پہ ضرب لگائی کہ زہار جن عورتوں سے تم اپنے بچے پیدا کر چکے ہو، جن سے تم مباشرت کر چکے ہو، تو کبھی تمہاری مائیں نہیں ہو سکتی۔ مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ یا رضائی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلا دیا ہے تو وہ تمہاری ماں ہے، اس کے علاوہ ماں نہیں ہو سکتی کہ تم اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دو کہ یہ ماں ہے تو وہ ماں بن جائے جی۔ اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تم میں جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں، مثلاً کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، مثلاً کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور وہ لوگ بلا شبہ ایک نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخش دینے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں پھر اپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنی چاہتے ہیں، تو ان کے ذمہ ایک غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے، قبل اس کے کہ دونوں میاں بیوی باہم اختلاط کریں۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ پھر جس کو غلام لونڈی مئی سے نہ ہو تو اس کے ذمہ پیاپے 2 مہینے کے روزے ہیں، قبل اس کے کہ دونوں باہم اختلاط کر لیں۔ جس سے بھی یہ نہ ہو سکے تو اس کے ذمہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب یہ کیا حکم اس ہوا لیے کہ بیان یہ کیا گیا ہے۔ اتنا بڑا گناہ تھا، ایک عورت کے ساتھ زیادتی تھی کہ آپ نے اسے بیوی بنا کے رکھا۔ اس نے، اگر آپ دیکھیں میں اور آپ بھی بیویاں ہیں نا اپنے شوہر کی، کتنے بھی سالوں، کچھ جیسے کسی کے 10 سال ہو جاتے ہیں، 15 سال ہو جاتے ہیں، 20 سال ہو جاتے ہیں، تو ہم نے اپنی زندگی کے وہ 20 سال، وہ 10 سال، وہ 15 سال اپنے شوہروں کو دیے۔ آپ دیکھیں پوری، اگر آپ دیکھیں جس طرح بھی قرآن میں بھی آ رہا تھا، باکرہ کا لفظ استعمال ہوا جو ان میرڈ ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں جو عورت ان میرڈ جب ہوتی ہے تب اس کی ساکھ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور شادی کے بعد بچے پیدا ہونے کے بعد ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ تمام چیزیں اس نے اپنی جوانی، اپنا ہر ارادہ، ہر چیز اس کے ساتھ لگئی، اور ایک دم مرد اٹھ کے کہہ دے کہ یہ تو میری بیوی جو ہے ماں جیسی ہوگی، یا ہم کہہ دیں کہ بیٹی، یا جو ہے دوسرے رشتے سے ملا لیں، تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس چیز سے روکنے کے ساتھ کہا گیا کہ اب جو تم یہ غلطی کرو گے
اب جو تمہیں سزا ملے گی وہ کیا ہے؟ ایک غلام کو تمہیں آزاد کرنا ہے. اپنے غصے پہ اگر تم قابو نہیں پا رہے تو تم نے ایک غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر تمہاری اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر تم پے در پے کا مطلب ہے کنٹینیوسلی آپ نے 60 دن کے روزے رکھنے, کوئی ایک گیپ نہیں آئے گا اس میں, تو وہ رکھیں. اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. یہ پھر اس کی حد رکھی گئی تاکہ جس طرح ہماری آپ دیکھیں جب ہم کار چلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہمارے کیمرے لگے ہوتے ہیں اسپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے کہ فائن پڑے گا تو آپ اس کو کنٹرول کریں گے. تو ایک طریقے سے اس چیز کو روکنے کے لیے اس پر یہ حد لگائی گئی کہ اب جو اس طرح اظہار کرے گا کہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ میری ماں کی طرح ہوگی اور اب میں مباشرت نہیں کروں گا, تو بس ٹھیک ہے. اب وہ پھر اس پر اب دوبارہ وہ اس سے تعلق قائم کرنا چاہ رہے تو پہلے ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرے گا. اس جو اللہ تعالیٰ نے 3 شرائط رکھی کہ یا تو غلام آزاد کرے, یا 60 دن کے پے در پہ روزے رکھے, یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. جب وہ یہ کر لے گا تو پھر وہ اپنے اس ریلیشن کو بحال کر سکتا ہے. جی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ, اور یہ اللہ کی حدیں ہیں, اور کافروں کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا. جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مخالفت یہ کہا کرتے جا رہا ہے ہیں, کہ اگر تم سچے اور مخلص مومن ہو نا, اب تمہیں یہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا جو تم نے غلطی کی اس کی وجہ سے. جی جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی ایسے ذلیل ہوں گے جیسا ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے, اور ہم نے کھلے کھلے احکام نازل کیے ہیں, اور کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا. جس روز ان سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا پھر ان کا سب کیا ہوا ان کو بتلا دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ محفوظ کر رکھا ہے اور یہ لوگ اس کو بھول گئے ہیں. اور اللہ ہر چیز پر مطلع ہے. کیا آپ نے اس پر نظر نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ کوئی سرگوشی 3 آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ یعنی اللہ نہ ہو, اور نہ 5 کی سرگوشی ہوتی جس میں چھٹا وہ نہ ہو, اور نہ اس سے کم ہوتی ہے اور نہ اس سے زیادہ, مگر وہ ہر حالت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ لوگ کہیں بھی ہوں. پھر ان سب کو قیامت کے روز ان کے کیے ہوئے کام بتلا دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی پوری خبر ہے. کہ آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جن کو سرگوشی سے منع کر دیا گیا تھا, مگر پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا, اور گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. اور وہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو ایسے الفاظ سے سلام کرتے ہیں جس سے آپ نے سلام جس سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا, اور اپنے جی میں یہ اپنے آپس میں کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اس کہنے پر سزا فوراً کیوں نہیں دیتا. ان کے لیے جہنم کافی ہے, اس میں یہ لوگ ضرور داخل ہو جائیں گے, اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اس میں سرگوشی کی بات آئی ہے. اگر آپ دیکھیں اللہ کے علم میں ہے جو بھی انسان گناہ کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کاموں میں سرگوشی کے لیے بھی منع کیا گیا, بلکہ کہا گیا نیکی اور تقوی کے لیے کرو. سرگوشی تو شیطان کا مقصد ہے, اہل ایمان کو غمگین کرتا ہے. جب 3 ہوں تو 2 الگ بات نہ کریں. دیکھیں یہ ہمیں ایک چیز سکھائی گئی ہے, محفل کا ایک آداب ہوتے ہیں, اور اس میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ محفل میں بیٹھیں تو کسی کے کان میں بات نہ کریں. 3 بیٹھے ہیں تو 2 آپس میں بات نہیں کریں. ہاں اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کسی کو اپنے صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں اور آپ چاہتے ہیں پوشیدہ بات کرنی ہے جو کہ تقوی سے ریلیٹڈ ہے, تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ XYZ کوئی بھی بات ہے, جبکہ آپ اس تیسرے بندے کی بھی بات نہیں کر رہے, نہ تہمت نہ غیبت, لیکن اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر خیر رہے اور محبتیں قائم رہیں, اس لیے اس چیز سے روکا گیا کہ آپ نے ایک عمل نہیں کرنا ہے. جی اے ایمان والو, جب تم کسی ضرورت سے سرگوشی کرو تو گناہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو, اور نفر رسانی اور پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشیاں کرو, اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے. ایسی سرگوشی محض شیطان کی طرف سے یعنی اس کے بہکانے سے ہے, تاکہ مسلمانوں کو رنج میں ڈالے, اور وہ شیطان بدون خدا کے ارادے کے ان کے کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتا. اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اے ایمان والو, جب تم کو کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کھول دو تو تم جگہ کھول دیا کرو, اللہ تم کو جنت میں کھلی جگہ دے گا. اور جب کسی ضرورت سے یہ کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اس حکم کی اطاعت سے تم میں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دین عطا ہوا ہے درجے بلند کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کو
تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے اے ایمان والو، جب تم رسول صلی یہاں اللہ علیہ دیکھیں وسلم بڑی سے پیاری، یہ بھی ہمیں آداب ہی بتائے جا رہے ہیں مجلس کے یا کسی محفل کے، کہ ایک تو اپنی کشادگی پیدا کرنی ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں مسجد میں کیا ہوتا ہے، اب ہم سب نے جانمازیں لے کے جانا ہوتا ہے، یو ہی کی یہ ابھی وہ ہوئی ہوئی ہے مسجد میں. تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے، کچھ ہماری جانمازیں بڑی چوڑی ہوتی ہیں اور کچھ پتلی ہوتی ہیں. اگر آپ چوڑی جانماز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں اور کسی کو جگہ نہیں مل رہی، تو یا تو اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں، یا پھر کیا کرتے ہیں ہم جانماز کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں کہ کوئی اور ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے. تو اس میں کشادگی پیدا کرنا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی جگہ دیں. اور اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی اٹھ جاؤ، ٹائم ختم ہو گیا ہے کہ اب تم اپنے گھروں کو جاؤ، تو پھر لوٹ جاؤ. اور ہلکے کے درمیان میں اور کسی کے اٹھ کر کسی کی جگہ پہ نہیں بیٹھے. نہ تو اس کو کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، بہت ساری احادیث کا مفہوم ہے کہ دیکھیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں، پہلے پہنچ جائیں. جیسے آج کل تراویح ہوتی ہے اور میرے دونوں بچوں کو کی اپنی اپنی فیوریٹ پلیس ہے، وہ ساتھ تراویح پہ جاتے ہیں. تو کہ فرسٹ صف میں پڑھنی ہے اور کیا جگہ پہ پڑھنی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اذان یا تو ہونے سے پہلے نکل جاتے ہیں، جیسے کل ہم اس طرح نکلے، یا اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں مسجد میں. تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، جو بچوں کو جگہ چاہیے ادھر وہ آرام سے بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہ کروں کہ میں جاؤں آخر میں اور مجھے آخری صف مل رہی ہے اور میں اس کو پھیلان کر چلی جاؤں آگے، تو اس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ہاں اگر آگے والا کشادگی پیدا کر رہے ہیں آپ کے لیے، جس طرح سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آگے والی صف میں چوڑی جانمازیں بچھی ہوئی اور ہم نے اس کو ٹیڑھا کر لیا کہ لوگ، کیونکہ کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہونے کا کہا گیا نماز کے اندر، تاکہ بیچ میں شیطان شامل نہ ہو، درمیان میں اگر جگہ ہوتی ہے تو آپ پیچھے سے کسی کو کہیں آگے آ جائیں. کئی بار ایسا آپ بلاتے ہیں لوگوں کو تو ٹھیک ہے. ادروائز اس چیز سے منع کیا گیا. وہ مسجد میں یا کسی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک بندہ آیا ہے ابھی بالکل انٹر ہوا اور اس کی جگہ نہیں اور آپ اس کو بنا کے دیتے ہیں، تو جس طرح آپ اس کے لیے اس جگہ اس پلیس پہ جگہ بناتے ہیں اور آپ اس کی دل میں جگہ کر جاتے ہیں. تو اس لیے کشادگی پیدا کرنا دوسروں کے لیے پسند کیا گیا. جی اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کیا کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور گناہوں سے پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے. پھر اگر تم صدقہ دینے کی مقدور نہ ہو تو اللہ غفور رحیم ہے. یہ کیا تم اپنی سرگوشی کی قبل خیرات دینے سے ڈر گئے؟ جب تم نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی تو تم نماز کے پابند رہو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا کرو، اور اللہ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے. کیا آپ نے لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا ہے؟ یہ منافق لوگ نہ تو پورے پورے تم میں ہیں اور نہ ہی میں ہیں، نہ ان ہی میں ہیں، اور جھوٹی بات پر قسم کھا جاتے ہیں اور وہ خود بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، کیونکہ بے شک وہ برے برے کام کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے بچاؤ کے لیے سپر بنا رکھا ہے، پھر خدا کی راہ سے روکتے رہتے ہیں. سو اس وجہ سے ان کے لیے ذلت کا عذاب ہونے والا ہے. ان کی اموال اور اولاد اللہ کے عذاب سے ان کو ذرا نہ پہنچا سکے گی، اور یہ لوگ دوزخی ہیں، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جس روز اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا سو یہ اس کے روبرو جھوٹی قسمیں کھائے جائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھا جاتے ہیں، اور یوں خیال کریں گے کہ ہم کسی اچھی حالت میں ہیں. خوب سن لو، یہ لوگ بڑے ہی جھوٹے ہیں. ان پر شیطان نے پورا تسلط کر رکھا ہے، تو اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی. یہ لوگ شیطان کا گروہ ہے. خوب سن لو، شیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے. جی یہاں پر جو ایک لوگ چیز کیا ہے کہ قسمیں نہیں کھانی جھوٹی. جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہ کی قسم، فلانے کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم. سم ٹائم آپ کو اپنی گواہی کے لیے ایسا وقت ہوتا ہے کہ سارے لوگ ایک طرف جمع ہیں اور آپ کی بات کو مان ہی نہیں رہے اور آپ حق کر رہے ہیں اور آپ گواہی دے رہے ہیں تو ایک الگ چیز ہے. اور لیکن اگر وہ جھوٹی گواہی ہے تو اس کا عذاب آپ دیکھ لیں کیسا ہے کہ انسان کی آنے والی زندگی پوری تباہ ہو جاتی ہے. اور اگر آپ حق کریں تو بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن اس طرح کی جو لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے عربی اکثر کہتے ہیں واللہ تاللہ، اور اس طرح، یا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. تو جو ارادت مطلب ان کی ایک عادتاً کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے الگ رکھ دیے گئے ہیں کہ ان کی زبان پہ وہ الفاظ چڑھے ہوئے. لیکن جو لوگ ارادتاً قسم کھاتے ہیں
اور اگر وہ سچی ہے تو کوئی ان پہ وبال نہیں ہے، لیکن اگر وہ جھوٹی ہے تو اس کا وبال ہے. تو اس چیز کا احتیاط کریں ہمیشہ، کبھی بھی جھوٹی قسمیں نہ کھائیں. جی. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، یہ لوگ سخت ذلیل لوگوں میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا، غلبہ والا ہے. جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں گے ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف ہیں. گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبا ہی کیوں نہ ہو. ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان سب کر دیا ہے، اور ان کو اپنے فیض سے قوت دی ہے، اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے. جو خوب سن لو کہ اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے. جی، یہاں پر دیکھیں بڑی اچھی مثال دی گئی، خاندان والوں کا ذکر بھی کیا گیا کہ باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں، اہل خانہ ہوں، نیکی پر ہیں تو وہ اللہ کو پسند ہے. اور یہ جو آخری آیت اس میں کہی گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ حزب اللہ هم المفلحون. یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے. تو ہمیشہ اللہ یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں راضی رکھے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میری جماعت میں سے، میری پارٹی میں سے، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کی جماعت ہی فائدہ اور فلاح پانے والی ہے، کامیاب ہونے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جماعت میں شامل کرے اور ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے. اپنی دعاؤں میں ہمیشہ رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا پہ راضی رکھے، کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے ساری چیزیں آپ کے حق میں ہوتی ہیں. آپ نے بہت ساری خواتین ایسی دیکھی ہوں گی، ان کے ہسبینڈ یا ان کے باپ یا ان کے بھائی یا ان کے بیٹے ان کو دنیا کی ہر چیز دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اطمینان قلب نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے جو ہے کیا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا میں راضی رکھے. کچھ لوگ آپ دیکھیں گے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن اطمینان قلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو، چوزن جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بھی شامل کرے، آمین. اب ہماری اگلی سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ حشر ہے. یہ بھی مدنی سورہ ہے، اس کے 3 رکوعات ہیں اور اس کی جو آیتیں ہیں وہ 24 ہیں. اور یہ بڑی پیاری آیت ہے، سورہ ہے. اس سورہ کے آخر میں کچھ ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا ہے. تو اکثر لوگ وہ جو آیات ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اور صبح اور شام کے اذکار میں بھی انہیں پڑھتے ہیں. جی، تو ہم اسے شروع کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، خواہ زمین میں ہے، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے. وہی ہے جس نے ان کفار اہل کتاب یعنی بنی نذیر کو ان کے گھروں سے پہلی ہی بار اکٹھا کر کے نکال دیا. تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور خود انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے. سو ان پر خدا کا عقاب ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے. سو اے دانش مندو، اس حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو. اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں جلا وطن ہونا نہ جی، لکھ چکتا. یہاں پر کیا ہے، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس آیت میں کس طرح یہ آیت شروع ہوئی ہے. پہلی جو آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، کہ اللہ ہی کی تسبیح ہے ہر اس چیز میں جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے. یہاں دیکھیں پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور آپ دیکھیں واقعی زمین اور آسمان میں جو بھی چیزیں سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. پھر اہل کتاب کی بات کی گئی ہے. یہاں جو مراد ہے وہ بنی نذیر ہے. جیسے میں نے آپ سب کو پہلے بتایا تھا جب ہسٹری کی بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کو پتا تھا کہ آخری نبی خاتم النبی جس شہر میں آئیں گے وہاں سب سے زیادہ کیا ہوگا، کھجور کے درخت ہوں گے. تو بہت سارے اہل کتاب وہاں آ کے بس گئے تھے پہلے سے، اور اس میں یہودی اور عیسائی قبیلے دونوں ہی موجود تھے. اور ان کو کیا لگتا تھا کہ جو نبی آئیں گے خاتم النبی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی آل سے آئیں گے، جیسے باقی سارے بنی اسرائیل آئے ہیں تو بنی اسرائیل میں سے ہوں گے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹنگ اسی طرح کرتا ہے، جب کبھی آپ کی بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہو، آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہو، تو اس پہ جم جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہی مجھے اس چیز سے نکالے گا۔ اب کیا ٹیسٹنگ کی کہ وہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے آگے، اور جب ان سے آئے تو انہوں نے کہا یہ تو نسل، مطلب اگر دیکھیں تو وہ چینج ہو گیا سلسلہ نسب۔ تو انہوں نے پہلی بات یہ کہ انکار تو انہوں نے کرنا ہی تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب جب انکار ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تھے تو آپ دیکھیں پہلی غزوہ بدر ہوئی، اور پھر جب غزوہ احد ہوئی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں نے اب طاقت پکڑ لی ہے اور ایک پاور بنتے جا رہے ہیں، تو اب لوگ ان سے گھبرانے لگے تھے۔ لیکن طے کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اعتراف میں بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ تمام قبائل جو یہودی اور عیسائی تھے جو رہتے تھے، ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب کبھی مدینے پر اگر خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے تو ہم ایک جماعت ہو کے لڑیں گے اور اس کا دفاع کریں گے، چاہے وہ آپ کے اوپر ہو یا ہمارے اوپر ہو۔ اور یہ ایک معاہدہ ہو گیا تھا۔ لیکن اب کیا کیا ان لوگوں نے، یہ معاہدہ جب 4 سال گزر گئے ہجری کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو، تو انہوں نے اس کو بار بار عہد شکنی کرتے تھے، توڑ دیتے تھے اس وعدے کو، کہ جب موقع ہوتا تھا غداری کرتے تے، یا تو ان کے ساتھ مل جاتے تھے قریش مکہ کے ساتھ، یا کچھ اور ایسے معاملات کرتے تھے جو اس عہد کے خلاف تھا۔ تو جو ربیع الاول کی جو 4 ہجری آئی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 چیزیں کہیں، یا تو تم اس شہر سے نکل جاؤ، مطلب ضلع وطنی پر آ جاؤ، یا پھر ہم تم پر جنگ کے لیے تیار ہیں، ہم تم پر چڑھائی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے اس کو پسند کیا کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو اس پورے واقعے میں اس چیز کا ذکر ہے۔ جی ان کی قسمت میں جلا وطن ہونا نہ لکھ چکتا تو ان کو دنیا ہی میں قتل کی سزا دیتا، اور ان کے لیے آخر میں دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، تو ان دونوں باتیں خدا ہی کے حکم اور رضا کے موافق ہیں، اور تاکہ کافروں کو ذلیل کرے۔ اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا، سو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اپنے رسولوں کے جس پر چاہے خاص طور پر مسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اس طور پر نہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ اس طور پر اپنے رسول کو دوسری بستیوں کے کافر لوگوں سے دلوا دے جیسے فداق اور ایک حصہ خیبر کا، سو وہ بھی اللہ کا حق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور غریبوں کا اور مسافروں کا، تاکہ وہ تمہارے ٹونگروں کے قبضے میں نہ آ جائیں، اور رسول تم کو جو کچھ دے دیا کرے وہ لے لیا کرو، اور جس چیز کے لیے سے تم کو روک دے الفاظ یہی حکم ہے، افعال اور احکام میں بھی تم رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے جدا کر دیے گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کے طالب ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور نیز ان لوگوں کا یہی حق ہے جو اسلام یعنی مدینے میں ان مہاجرین کے آنے کے قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے، اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں، اگرچہ ان میں فاقہ ہی ہو۔ اور جو شخص اپنی طبیعت کا بخل سے محفوظ رکھا جائے، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کا بھی اس مال میں حق ہے جو ان کے بعد آئیں، دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجیے، اے ہمارے رب آپ بڑے شفیق اور رحیم ہیں۔ جی آیت نمبر 10 نوٹ کر لیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یہ دعا ہے، اسے نوٹ کر لیجیے۔ اور اس سے پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے بچایا ہے، جو آیت نمبر 9 میں تھا، وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جی
کہ آپ نے ان منافقین یعنی عبداللہ بن ابی وغیرہ کی حالت نہیں دیکھی کہ آپ کے اپنے ہم مذہب بھائیوں سے کہ کفار اہل کتاب میں یا کتاب ہے کہتے ہیں کہ واللہ اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کا بھی کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے کسی کی لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ واللہ اگر اہل کتاب نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر ان کی مدد بھی کی تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر کہ ان کیا کی معاملہ کوئی ہوا؟ مدد نہیں۔ یہ معاملہ یہ ہوا کہ اب جب اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تو یہ چاہ رہے تھے خاموشی سے نا، اب ہم کوئی بھی معاملہ ہوگا نا تو مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کھول دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 دن کا نوٹس دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں یا پھر ہم آپ کے سے جنگ کریں گے۔ تو اب جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، اس نے کہا ہم خاموشی سے اس جگہ گیا، اہل کتاب جو بنی نذیر تھے ان کو کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، بنو قریظہ اور بنو قینقاع جو ان کے ارد گرد موجود تھے وہ بھی کہنے لگے۔ تو اصل میں ہونا کیا ہے کہ طاقت تو ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور انسان اپنی چالیں چلتا ہے اور اللہ اپنی چال چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو چال ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ جی تو آگے کیا معاملہ ہوا پڑھیے۔ بے شک تم لوگوں کا خوف ان منافقین کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ان کا تم سے ڈرنا خدا سے نہ ڈرنا اس سبب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھتے نہیں۔ یہ لوگ تو سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر حفاظت والی بستیوں میں یا دیوار کی آڑ میں۔ ان کی لڑائی آپس میں بھی بڑی تیز ہے۔ اے مخاطب تو ان اے مخاطب تو ان کو متفق خیال کرتا ہے حالانکہ ان کی قلوب غیر متفق ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو دین کی عقل نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کی سی مثال ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے ہوئے ہیں، اور جو دنیا میں بھی اپنے کردار کا مزہ چکھ چکے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ شیطان کی سی مثال ہے کہ اول تو انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس وقت صاف کہہ دیتا ہے کہ میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ سو یہ آخری آیت انجام نمبر دونوں کا 16 یہ نوٹ کر لیں آپ، کمثل الشیطان اذ قال للانسان الکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ ان کی مثال کس سے دی گئی ہے؟ شیطان سے دی گئی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں جب شیطان آپ کو کسی بھی فحش گوئی، بے حیائی، تہمت، قتل، زنا، برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو یاد رکھیں اینڈ اس نے یہی کرنی ہے کہ وہ کہے گا میں بری ذمہ ہوں، یہ تو تمہارے اوپر ہے اور میں تو خود رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ جی آخری انجام دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں گئے جہاں ہمیشہ رہیں گے، ایک گمراہ کرنے کی وجہ سے، دوسرا ہونے کی وجہ سے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے، اور جی تم ان لوگوں کی آیت طرح مت نمبر ہو جنہوں نے 18 بھی نوٹ کر لیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ آپ یہ بات دیکھ لیں کہ یہ جو کل سے مراد ہے یہ آخرت ہے، اور آج جو ہے ہم اس دنیا میں موجود ہیں، اور کل یوم قیامت والے دن ہمارے سامنے ساری چیز رکھ دی جائے گی۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ کے احکام سے بے پرواہی کی، اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان سے ان کو بے پرواہ بنا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہے وہ کامیاب لوگ ہیں اور اہل نار ناکام ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور ان مضامین عجیبہ کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہی جی بڑا مہربان یہاں رحم دیکھیں یہ والا جو ہے۔ بات کہی گئی کہ اگر ایک مثال دی گئی ہے قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا جائے، دیکھیں پہاڑ کو سخت مضبوط سمجھا جاتا ہے، جو جتنا اوپر نظر آتا ہے اتنا نیچے تو کہا جا رہا ہے۔ اس میں جو قرآن کے اندر اللہ کی کبریائی بیان کی گئی ہے، اور جو ذمہ داریاں اور جواب دہی بتائی گئی ہے، اب پہاڑ جیسی عظیم مخلوق پر بھی اگر وہ ہو جاتا
تو وہ بھی ریزا ریزا ہو جاتا، کانپ اٹھتا اللہ کے خوف سے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ ہم اسے پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں میں کتنا اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اب جو یہ آیت آ رہی ہے یہاں پر، آیت نمبر آپ دیکھیں 22 ہے، 22، 23 اور 24، یہ جو ہے باقاعدہ بڑی پیاری اللہ کی حمد و ثنا ہے اس کے اندر۔ اگر آپ دیکھیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ جو یہ جو آیتیں ہیں ان کو آپ انڈر لائن کر لیجئے، یہ یاد کر لیجئے، اور جس طرح ہم ابھی بار بار ہم نے 27ویں پارے میں پڑھا تھا کہ حمد و ثنا کرنی ہے، تو یہ اپنی حمد و ثنا میں آپ یہ شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ترجمہ پڑھا جائے گا آپ کے سامنے، تو اس میں تمام اللہ کے جو ہے اسماء حسنہ استعمال ہوئے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا ہے اس کے اندر۔ جی، وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، سالم ہے، امن دینے والا ہے، ناگہانی نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی شان یہ ہے کہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے، وہ معبود برحق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، وہ صورت بنانے والا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک۔ الحمدللہ یہ سورہ ہماری کمپلیٹ ہوگی۔ آگے ہوا پڑھنا چاہ رہی ہیں تو ہم آگے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ ہماری جو آگے سورہ ہے سورہ ممتحنہ ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس کے رکوعات جو ہیں وہ 2 ہیں، اور ان کی جو آیتیں ہیں وہ 13 ہیں۔ تو اب چھوٹی چھوٹی سورہ آ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ انشاءاللہ 28 پر آج کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ جی، آپ پڑھیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں پیغمبر کو، خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ کے جہاد میں یہاں اور پر میری کیا ہے کہ رضامندی کی طلب ایک میں چیز کا نکلتے ہو۔ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب غور کرنا ہے، بلکہ کہ آپ دیکھیں 2 طریقے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف مخاطب کرتے ہیں، ایک یا ایھا الذین آمنو، اور ایک ہے یا ایھا الذین یا ایھا الناس۔ تو لوگوں کی جب بات کرتے ہیں تو عام ہر ایک سے خطاب ہے، جب ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں تو خاص ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن میں ایمان اتر گیا ہے۔ یہاں ایک ایکچولی واقعہ بیان ہو رہا ہے، وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک حضرت حاطب بن ابی بطہ تھے، جو کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ مشرکین جو تھے مکہ کے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے ان پہ چڑھائی کرنی ہے یا ہم نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کیا کرا ہے، خط میں لکھ کے پہلے سے انہیں اطلاع دے دی تھی جو مشرکین تھے۔ تو اس بارے میں اس کا ذکر آئے گا، تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو ان سے دوستیاں نہ کرو، تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پالیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں، اور دل سے چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گی۔ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، جیسے کہ تمہارے ہم لیے جانتے ہیں کہ جب لوگوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، تو پیچھے ان کے رشتہ دار، ان کے ماں باپ، بہن بھائی، کسی کی بیوی، کسی کے بچے بھی رہ گئے تھے، کاروبار بھی، گھر بھی، ان کی دکانیں، ان کے آفیسز سب پیچھے رہ گئے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ کر رہے تھے کہ مکے پہ چڑھائی کریں، تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گمان کیا کہ وہاں پر میرے جو اہل و عیال، میرے خاندان والے رہتے ہیں، تو ایسا نہ ہو اس موقع پر ان کو کس طرح حفاظت میں رکھنا ہے، یہ بتانے کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ آخرت میں یہ چیز بالکل کام نہیں آئے گی۔ اور دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ جو تمام رشتے جو دنیا میں ہیں، جو رابطے ہیں، وہ توڑ دیے جاتے ہیں اگر کہ وہ دین حق پر نہ ہو، ایک اللہ کو ماننے والے نہیں ہو۔ ہر انسان نے اپنا حساب دینا ہوتا ہے، اور دنیا میں کسی بھی شخص کی قرابت، دوستی، جتہ بندیاں ہوں،
وہ نہیں ادھر دیکھی جائیں گی، بلکہ آپ کے اعمال جو ہیں آپ کو جنت اور دوزخ میں لے کر جانے والے ہیں، تو ان کے اس عمل کو ناپسند کیا گیا اور قرآن میں اس کی وضاحت کی گئی. جی مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب کہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں. ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں. جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی. لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار بھی کچھ بھی نہیں. اے ہمارے پروردگار، جی تجھی پر یہاں ہم نے دیکھیں، بھروسہ ایک تو کیا ہے. ان صحابی کو پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اہل و عیال کی محبت میں مجبور ہو کر دشمنوں تک جو آپ نے پیغام پہنچایا ہے، تو ان کو تنبیہ کی کہ کافر اور مشرک جو ہے وہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے، جن کی خاطر یہ قیامت کے دن کام نہ آئیں گے تمہارے. پھر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی بات ہوئی کہ ہر طرح کے شرک سے وہ بیزار تھے، اس لیے آپ دیکھیں رہتی دنیا تک لوگوں سے کہا گیا کہ ان کی پیروی کی جائے. اور آگے بات آ رہی ہے مومنوں کا امتحان کیسے کرتا ہے، ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کا امتحان لے لو. اگر وہ مومن ہے تو کفار کو نہ لوٹاؤ، بلکہ ان سے کیا کرو، مہر نکاح ادا کر دو اور ان کو تحفظ دو. آگے آیت آ گئی. جی اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور اے ہمارے پالنے والے، ہماری خطاؤں کو بخش دے. بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. یقیناً تمہارے لیے ان میں یہ اچھا آیت آپ نوٹ نمونہ کر ہے. لیں، آیت نمبر 5. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. بہت پیاری دعا ہے یہ. جی یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو. اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ بالکل بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے. کیا جب کہ عنقریب ہی اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے. اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اللہ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی اور تمہیں دیس نکالے دیے اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی. جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہے. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو. دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہو تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو. یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو. ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا وہ بھی مانگ لے. یہ اللہ کا فیصلہ جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اور اللہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے. اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل یہ جائے، کیا کافروں کے معاملہ پاس تھا، چلی یہ جو جائے. عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ایمان والیوں نے روک لیا جائے؟ اس کی ریزن ایک تو یہ تھی کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس میں یہ معاہدہ تھا کہ کوئی بھی مکے سے اگر بھاگ کر مدینے آئے گا تو اسے لوٹایا جائے گا. تو کہا گیا کہ عورتوں کے بارے میں تو بات نہیں کی گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اگر وہ ایمان والی ہیں تو انہیں روک لیا جائے گا، اور اگر وہ ایمان والی نہیں ہے تو پھر ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا. جی اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، کافروں کے پاس چل جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اس سے اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اے پیغمبر علیہ السلام، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں تیری ہی بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں. بے شک اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے. اے مومنو، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کافر اہل قبور سے نا امید ہے. جی
یہاں پر دیکھیں کہ اس میں بیعت کی بات کی گئی، یہ فتح مکہ سے تھوڑے عرصے پہلے ہوئی تھی کہ عورتیں بیعت کرنے آتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا کہ وہ عورتوں سے بیعت کریں اور مردوں کے ساتھ صفہ در یعنی جوک در جوک جو ہے مردوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، اور مدینے واپس آنے کے بعد بھی مدینے میں جو عورتیں موجود تھیں ان سے پھر بیعت کی گئی تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں یہاں پر جو آخری آیت ہے کیا کہ اے اللہ جو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے۔ تو یہاں دیکھیں شروع بھی اس بات سے ہوئی تھی اور آخر بھی اس چیز پر ہو رہی ہے کہ اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے کہ مشرک اور کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور کسی بھی فائدے کے لیے تم ان سے دوستی نہ کرو جو آخرت سے اس طرح مایوس ہے جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہوتے ہیں۔ یہاں ہماری سورہ کمپلیٹ ہوگی۔ آگے سورہ آ رہی ہے سورہ صف، یہ بھی مدنی سورہ ہے، اس کے بھی 2 رکوعات ہیں اور اس کی 14 آیات ہیں۔ جی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم جو کرتے نہیں سب کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں سب پستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ اور یاد کرو جب کا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ یہاں بس جب وہ دیکھیں لوگ پہلی جو اس کی ٹیڑے آیت بیان ہوئی ہے وہ ویسی ہی ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ پہلے تو اللہ کی تسبیح بیان کی گئی ہے اور ارشاد فرمایا کہ ہر چیز جو ہے آسمان اور زمین میں جو ہے وہ اللہ اس کا حاکم اور اس پر غالب ہے۔ پھر لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو ایمان لائیں تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ نوٹ کر لیں یہ آیت کہ اگر آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھیں اور خود نہیں پڑھ رہے، خود دوسروں کو کہہ رہے ہیں قرآن پڑھیں خود نہیں پڑھ رہے، دوسروں سے کہہ رہے ہیں تسبیحات پڑھیں خود نہیں کر رہے، ہر عمل زکوٰۃ دیں خود نہیں کر رہے، صلہ رحمی کو قائم رکھیں خود نہیں کر رہے، تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اپنے اور ایک جگہ قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو دوسروں کو یاد رکھتے ہو۔ پھر کیا کہا، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ساتھ میں کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسند حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ یہاں اگلی بات تو جنگوں سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کوئی اعلان ہو جائے تو اس طرح آپ نے کرنا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں جس بات کے نیکی کا آپ حکم دے رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو اس چیز پر آپ نے لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ جی بس جب وہ لوگ ٹیڑے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب توریت میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ جی پھر جب یہ وہ ان بات کے آپ پاس نوٹ کر لیں، انڈر لائن کر لیں، یہ آیت سورہ صف ہے، آیت نمبر اس کی 6 ہے کہ آپ دیکھیں حضرت اب دوبارہ انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو تمہیں میں بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس توریت کی جو پہلے آ چکی تھی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں ایک رسول کی جو خاتم النبی ہیں، اور وہ میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہے۔ اگر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری احادیث ایسی ملتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو اس وقت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پہلے سے تیار رکھا ہوا تھا، تقدیروں سے لے کے کون کون انسان اس دنیا میں آنے میں اور آپ بھی، تو اس وقت ہی یہ چیز ہوتی۔ اور حضرت کہا جاتا ہے کہ اگر سلسلہ کڑی دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے درمیان 500 سال سے زیادہ کا فرق تھا، لیکن آنے والے وہی تھے، تو انہوں نے اس بات کی پیش گوئی کر دی تھی لوگوں کے سامنے۔ جی پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے، اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، وہ کافر برا مانے۔
वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि इसे देकर तमाम मज़ाहिब पर गालिब कर दे अगरचे मुशरिकीन नाखुश हों। ए आयत ईमान नंबर वालों क्या 8 मैं को आप तुम्हें नोट कर लें कि ये जो चाहते हैं कि अल्लाह के बताए हुए दीन और तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दें, जिसका बारे में कहा गया युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मा नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून, तो वो ऐसा कर नहीं सकते। जी ए ईमान वालों क्या मैं तुम्हें वो तिजारत बतलाऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ। अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें इल्म हो। इस आयत अल्लाह में क्या बताया गया है कि अल्लाह और तुम्हारे गुनाह रसूल माफ जो फरमा है। देगा। जी, इसमें अल्लाह और रसूल के बारे में बताया जा रहा है कि हमने जिहाद करनी है अल्लाह के रास्ते में अपनी माल और जान के साथ भी, तो वो अमल अल्लाह ताला के पास सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन है। फिर क्या होगा, उसका अजर क्या मिलेगा कि बख्श देंगे, हमारे गुनाहों को दाखिल कर देंगे जन्नत में जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। जी आगे पढ़िए। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा और तुम्हें इन जन्नतों में पहुंचाएगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और साफ सुथरे घरों में जो जन्नत अदन में होंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और तुम्हें एक दूसरी नेमत भी देगा जिसे तुम चाहते हो, वो अल्लाह की मदद और जल्द फतह याबी है। ईमानदारों को खुशखबरी दे दो। ए ईमान वालों, तुम अल्लाह ताला की मददगार बन जाओ जिस तरह मरियम के बेटे ईसा ने हवारियों से फरमाया कि कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने। हवारियों ने कहा हम अल्लाह की राह में मददगार हैं। बस बनी इसराइल में से एक जमात तो ईमान लाई और एक जमात ने कुफ्र किया, तो हमने मोमिनों की इनके दुश्मनों के मुकाबले पर मदद की, बस वो गालिब आ गए। जी, यहाँ पर देखें नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, कि जो मदद है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और फिर फतह क्या होती है, अल्लाह की तरफ से नुसरत और करीब है में हासिल हो जाए फतह, तो ये और ये बशारत होती है मोमिनीन के लिए। यहाँ हवारी जो है उन लोगों को कहा जाता था, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने साथी हैं उनको सहाबी कहा जाता है, तो जो उनके थे हज़रत ईसा अलैहि सलाम के, वो हवारी कहलाते थे, तो उनके बारे में बात कही गई। अब आगे जो सूरह आ रही है सूरह जुम्मा है, ये मदनी सूरह है, इसकी सिर्फ 11 आयत हैं और 2 रुकुआत हैं, और इसमें जो है जुम्मे के बारे में हम देखेंगे कि क्या इरशाद फरमाया गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ें जो आसमान और ज़मीन में है अल्लाह की पाकी बयान करती है, जो बादशाह निहायत पाक है, गालिब और बाहिकमत है। वही है जिसने नाख्वानदा लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो इन्हें इसकी आयतें पढ़कर सुनाता है, उनको पाक करता है, उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। यकीनन ये इससे पहले खुली गुमराही में थे और दूसरों के लिए भी दोनों इन्हीं में आयतें से आप जो नोट अब कर तक लें। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मालिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। ये देखें यहाँ पर भी वही चीज़ आई है कि अल्लाह की तस्बीह बयान करनी, और हर वो चीज़ जो आसमान और ज़मीन में है वो अल्लाह की बादशाहत में है। लेकिन अगर आप देखें पीछे जो 2 आयतें आई थी उनमें अल्लाह ताला की 2 सिफ़ात बयान हुई थी। यहाँ मालिक बादशाह भी कहा गया, कुद्दूस भी कहा गया यानी मुक़द्दस है, और अजीज़ मतलब ज़बरदस्त, और हकीम भी है। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि जो रसूल है उनका क्या काम है, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन कब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कहा जा रहा है कि जो नबी है वो उम्मी, मतलब उनको कहा जाता था, अगर आप देखें तो उम्मी किसे कहते हैं कि अल्लाह ताला की एक तो जो अरबी से हट कर, मतलब जो पढ़े लिखे ना हो उनको भी कहते थे, तो कहा जा रहा है कि वो थे, और अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया कुरान के ज़रिए हज़रत जिब्राइल के ज़रिए से। तो कहा गया तुम्हारे अंदर एक रसूल है, उन्हीं में से उठाया गया है, मतलब आप देखें जो कुरैश मक्का थे उन्हीं में से एक को रसूल अल्लाह ताला ने चूज़ किया, उन्हीं की आयतें सुनाता है और उनकी ज़िंदगी को संवारता है और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले वो खुली गुमराही में पड़े हुए थे, तो वो जो तुम्हें तालीम दे रहे हैं वो हिकमत वाली है। उसको जो है अच्छा वो बता रही है रुबीना, अजान हो रही है। अजान हो रही है। जी
جی اذان ختم ہوئی ہے، ان کا میسج آیا ہے، آگے پڑھ لیجیے وہ. اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب با حکمت ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. جن لوگوں کو توریت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو. اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بڑی مثال ہے، اور ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کہہ آیت دیجئے کہ نمبر اے 5 کو یہودیوں، آپ نوٹ کر لیں، ہماری مثال ایسی نہیں ہونی چاہیے. جی. کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان کے اعمال کے جو آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر جب آیت نماز نمبر ہو چکے، 9 جو ہے نوٹ کر لیں، 9 جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہا گیا اے ایمان والو، جب پکارا جائے نماز جمعہ کے لیے تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یہاں کہا جا رہا ہے، دیکھیں جو ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل آج کل جو ظہر ہو رہی ہے وہ 12 بج کے تقریباً 24-25 پر ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس دوران سے نماز پڑھنے تک آپ کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پہلے فرائیڈے یا چھٹی تھی تو صبح چلے جاتے تھے مال میں اس کے سامان لیں، تو یاد رکھیں کہ آپ وہاں پر بھی ہیں. ہم لوگ بلیسڈ ہیں کہ یہاں پر پریئر رومز ہوتے ہیں، تو آپ وہاں بالخصوص اپنے آپ کو مخصوص کر لیں. نماز سے پہلے کیا کریں؟ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ کہف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں اور نماز کی تیاری کریں. جیسے ہم ساری مائیں ہیں، سم ٹائم کیا ہوتا ہے جیسے بچے نماز کے نہیں جا رہے ہوتے ہیں یا ہسبینڈ جا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھیجنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی کباڑ نہیں ہے، لیکن آپ کچن میں کھانے بنانے میں لگ گئے ہیں یا دوسری چیزیں کر رہے ہیں، یا آپ کال کر کے گروسری منگا رہے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے اب تو سارا کچھ آن لائن آپ کو ڈور ٹو ڈور سروس ہے، کہ آپ چاہے وہ نون سے کر رہے ہیں، چاہے کارفور سے کر رہے ہیں، لولو سے کر رہے ہیں، یا آپ بکالا سے ہی منگا رہے ہیں، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اس وقت کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں کریں گے. یہ ہم خواتین کے لیے. مردوں کے لیے کیا ہے کہ وہ جو اگر ان کی دکانیں، آفیسز، یہ ساری چیزیں یہ اس دوران بند ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیز ہمارے دین کا حصہ ہے. آپ دیکھیں جب سبت کے دن کو انہوں نے بدلا تھا ہفتے کے دن کو، تو کیا ہوا تھا؟ وہ بندر بن گئے تھے. اب ہم جمعے کے دن کو ہم پہلے پوری چھٹی ہوتی تھی، اگر آپ اپنے ملک میں بھی دیکھ لیں اور گلف میں بھی دیکھ لیں، اور اب اس کو چینج کر دیا گیا ہے کہ انٹرنیشنلی جو بینکس ہوتے ہیں وہ سنڈے کو بند ہوتے ہیں، تو اس لیے فرائیڈے چھٹی ہونا ضروری ہے. ایکس وائی زیڈ بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں، اسی طرح کے ریزن ہوتے ہیں جب دین سے لوگ ہٹ رہے ہوتے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے نماز کے دوران ایٹ لیسٹ اس بات کا خیال رکھنا ہے. آگے والی بات بتائی کہ آپ کو آگے کی جو آیت ہے 10، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نکل جائیں. آپ جو مرد حضرات جو آفیسز بند کر کے، دکانیں بند کر کے بیٹھے ہیں، ویجیز والے ہیں، وہ سب نماز پڑھنے کے بعد وہ سب اوپن کریں اور اس اللہ کا فضل تلاش کریں. جی آگے کی آیت پڑھ لیجیے. یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو. اب کیا ہے اور کہ جب آپ کوئی اس سودا کے لیے بھی نکلیں تو تسبیحات کے ساتھ نکلیں، حمد و ثنا کرتے رہیں. جیسے درود شریف جمعے والے دن اللہ کے حضور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو جمعے کو وہ پڑھ سکتے اور سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں. جی آگے کیا ہے لاسٹ. اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی رساں ہے. جی یہاں پر کیا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ کچھ ہو رہی ہے تو دین کو چھوڑ کر اس تماشے میں نہ لگیں، بلکہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، اگر آپ اس دوران بند کر رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں نقصان ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. سورہ منافقون ہے اور یہ مدنی سورہ ہے، اس کے 2 رکوعات ہیں اور 11 آیتیں ہیں. یہ ہوا پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ افروز پھر آپ پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ اس سورہ کے بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس
اس بات کی گواہ ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پس اللہ کی راہ سے رک کر بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں میں مہر لگا دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہو، یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو، عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس سے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ بخوبی باخبر ہے۔ جی دیکھیں، یہاں سورہ منافقون تھی، منافق کی جمع ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر نفاق ہوتا ہے۔ نفاق کیا ہے؟ کہ اس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے اندر اس چیز کو چھپا کے رکھتا ہے۔ تو تمام منافقین کی جو صفات تھیں، جو کہ ان کے اندر برائیاں تھیں، خامیاں تھیں، ان سب کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہماری اگلی سورہ جو ہے سورہ تغابن ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس کے بھی 2 رکوعات ہیں اور اس کی 18 آیتیں ہیں۔ تو اب افروز آپ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، سو تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض ایماندار ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمان اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے، اور اللہ تو دلوں کی بات تک کو جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کے خبر نہیں پہنچی، جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا، اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ بس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو ہے ہی بہت بے نیاز، سب خوبیوں والا۔ ان کافروں نے خیال کیا تھا کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، اور وہ یہی دن ہے ہار جیت کا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے گا اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور اسے جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اپنی آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 11 کو نوٹ کر لیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ
واللہ بکل شیء علیم، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی چیز آپ کے پاس نہیں آ سکتی، وہ خوشی ہو یا غم ہو۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر عالم ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں، جب کبھی بھی آپ کو کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے دعا کریں کہ یہ مصیبت آپ سے دور کر دے۔ جی لوگوں، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، بس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ اب جتنی اے بھی آیتیں ایمان آ رہی ہیں والو، وہ ساری تمہارے نوٹ کرنے والی ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ تمام آیتیں جو ابھی انہوں نے ٹرانسلیشن کی، یہ آیتیں آپ نوٹ کر لیں کہ ہم نے صرف اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی۔ اور رسولوں کا کام، اگر آپ کسی کو دین پہنچا رہے ہیں تو آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، عمل کرنا ان کا کام ہے، آپ ان کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور مومنوں کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں۔ آگے کی آیت نمبر 14 بھی آپ نوٹ کر لیں، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ جی ترجمہ کیجیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں دیکھیں تمہارے کیا مال کہا اور گیا کہ اولاد تمہاری بیویاں اور اولاد جو ہیں بعض تمہارے دشمن ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، ہم پیچھے ایک صحابی کی بات پڑھ کر آئے کہ انہوں نے ان اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے وہ خط بھیجا جو ان کے لیے تکلیف دہ چیز تھی، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا، اور وہ مسلمانوں کے لیے بھی خطرے کا باعث تھا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ازواج اور اولاد جو ہیں وہ ہماری کسی بھی اچھی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی۔ لیکن آگے کی جو آیت ہے وہ اس کی مزید وضاحت کریے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ کہا گیا کہ تمہارے جو مال اور تمہاری اولاد ہے وہ تمہاری آزمائش ہے۔ آزمائش یاد کر رکھیں کہ وہ آپ کی ٹیسٹنگ ہے، آپ کی اولاد بھی، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ ان کو کھلانے پلانے، ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی کرنے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ آپ حلال اور حرام کا فرق بھول کر اور ان کو غلط چیز دے دیں اور اپنی آخرت خراب کر لیں۔ یاد رکھیں وہ آپ کی آزمائش ہے، ان کی بہترین تربیت کریں، دین کی سمجھ دیں، دنیا میں بھی جو بہترین آپ انہیں دے سکتے ہیں وہ دیں، وہ آپ کا اختیار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر آپ نہیں کریں گے اپنی استطاعت کے مطابق تو آپ سے سوال کیا جائے گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کی آزمائش ہے۔ جی تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کے حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ جی آیت نمبر 17 اور 18 میں کہا گیا وَإِن تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ کہ پھر دوبارہ قرض حسنہ کی بات آئی ہے۔ قرض حسنہ کیا ہے کہ ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت آپ پوری کر دیں، چاہے وہ سفید پوش ہیں، ضرورت مند ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، رشتہ دار ہیں، مسافر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایسا ہے کہ آپ نے قرض حسنہ دیا اور وہ آپ کو ڈبل کر کے واپس کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے اندر بیان ہوئی ہے کہ وہ سارے غیب کا بھی علم رکھتا ہے، اور وہ جو گواہی دینے والا بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، زبردست بھی ہے۔ تو یہاں ہماری یہ سورہ کمپلیٹ ہوگی۔ آگے سورہ طلاق آ رہی ہے، یہ بھی مدنی سورہ ہے، اس کے 2 رکوعات ہیں اور اس کی 12 آیات ہیں، اس میں طلاق سے ریلیٹڈ احکامات آئیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو، اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارے پروردگار ہے ڈرتے رہو۔
نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں. یہ اللہ کے مقرر کردہ حدیں ہیں. جو شخص اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا. یہاں دیکھیں تم نے عدت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اگر آپ دیکھیں کہ حیض کی حالت میں عورت کو طلاق نہ دو بلکہ اس وقت طلاق دو جس سے اس کی عدت شروع ہو سکے، مطلب جیسی وہ طہارت حاصل کرتی ہے تب اس کو طلاق دو. دوسرا یہ کہ عدت کے اندر رجوع کی گنجائش رکھتے ہوئے طلاق دو. اس طرح طلاق نہ دے بیٹھو جس سے رجوع کا موقع ہی باقی نہ رہے. اس حکم کی تشریح احادیث سے بھی ملتی ہے کہ اس کی روح سے طلاق کا قاعدہ یہ ہے کہ حیض کے زمانے میں طلاق نہ دی جائے بلکہ اس طہر کی حالت میں دی جائے جس میں شوہر نے بیوی سے مباشرت نہ کی ہو، یا پھر اس حالت میں دی جائے جب کہ عورت حاملہ ہونا معلوم ہو اور اس ہی وقت میں 3 طلاقیں نہ ڈالی جائیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو عورت حاملہ ہوتی ہے اس کو طلاق ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دوسری بات اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو ایسا ہے کہ طلاق کے لیے وقت بتایا گیا ہے کہ جب وہ پاک صاف ہو گئی ہو، پیریڈز گزر گئے ہوں تب دی جائے. پھر ایک چیز کیا ہے کہ ایک تو وہ طلاق ہے جو ایک وقت میں 3 دی جاتی ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں اصل منبع جو ہے دین اسلام کا وہ قرآن اور حدیث ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے پاس فقہا بھی ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے قرآن اور حدیث کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد دوسری چیزوں کو. لیکن چونکہ فقہا موجود ہیں جو کہ 4 ہیں، تو امام ابو حنیفہ کو زیادہ تر ایشین جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں کو فالو کرتے ہیں. ان کی نسبت اگر آپ دیکھیں فقہی اگر مسئلے کو دیکھیں تو 3 طلاقیں ایک میں ہو جاتی ہیں. لیکن امام شافعی جو اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ایک طہارت کے بعد ایک دی، دوسری کے بعد دوسری، تیسری کے بعد تیسری، تو ان 3 کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں. تو فقہا کا الگ الگ ایک چیز ہے، لیکن ایک چیز پر سب متفق ہیں کہ مرد کے پاس 3 کارڈ ہیں جو کہ طلاق جسے کہتے ہیں. وہ زندگی میں ایک اس نے ابھی دے دی، ایک 20 سال بعد دی، ایک 40 سال بعد دی، ایک 60 سال بعد دی. تو وہ جو اتنے گیپ سے بھی دی، تو یہ بالکل ایسے ہے کہ 3 کارڈ آپ کے ہاتھ میں، آپ نے ایک ٹیبل پہ رکھا، دوسرا رکھا، تیسرا رکھا، جیسے ہی تیسرا رکھ دیا، اب جو آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کی مباشرت ہے وہ زنا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں تجدید نکاح بھی بتایا گیا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر 2 ہوئی ہیں تجدید نکاح کر لیں، رجوع کر لیں، اور اس طریقے سے 3 مطلب دوسری طلاق اگر ہوئی ہے، لیکن اگر کہ تینوں دے دیے، اب آپ نے جو ہے دوبارہ رجوع کرنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ حلالہ کرنا ہوتا ہے. اور حلالہ ارادتاً نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی دوسرے مرد سے شادی کی کہ بھائی میں نے آپ سے شادی کی ہے، یہ ہمارا ٹائم پیریڈ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، اور اس کے بعد میں نے واپس اپنے پہلے شوہر کی طرف جانا ہے. یہ بھی زنا کے اوپر زنا ہے، اس کا زیادہ گناہ ہے. آپ کی ایک اچھی نیت کے ساتھ جیسے شادیاں ہوتی ہیں فار ایور کے لیے، تو اسی طرح آپ نے کی. وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا یا سم ریزن کی وجہ سے آپ کو طلاق ہوئی ہے، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی، اور آپ پھر دوبارہ پہلے شوہر کی طرف لوٹائی جا سکتی ہیں. اور یہ اس لیے رکھا گیا کہ طلاق کو آسان نہ لیا جائے. جس طرح بھی ہم نے دیکھا جب انہوں نے ظہار کی بات کی تھی تو کیا کہا گیا کہ اگر اب تم یہ کہو گے اپنی بیوی کو کہ آج سے میری ماں جیسی ہے، جبکہ تم اس سے مباشرت کر چکے، بچے پیدا کر چکے، اب تم اگر یہ حرکت کرو گے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ایک یا تو غلام آزاد کرنا ہے، یا 60 دن کے تسلسل اس کے ساتھ روزے رکھنے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ حد بنائے گی. تو یہاں پر بھی طلاق کے لیے یہ ایک طرح سے حد ہی ہے. عورت جو ہے آپ دیکھیں جب بیوی بنتی ہے، ویسے تو باپ پہلے شادی سے پہلے 2 ہی رشتے ہوتے ہیں، باپ اور بھائی، ان کی عزت ہوتی ہے اور ان کو کتنی پیاری ہوتی ہے وہ. پھر آپ دیکھیں جب شادی ہو جاتی ہے تو عورت کے لیے اس کے شوہر کا مقام سب سے الگ ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں یا میں دیکھوں، ہمارے باپ ہمارے بھائی ہمارے لیے بہت عزت اور مقام رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جو شوہر کی اہمیت ہوتی ہے، ہر مشکل، ہر تکلیف، اچھا ہو شوہر یا برا ہو، آپ یہ دیکھیں کہ آپ سب سے پہلے اس کے رجوع کرتے ہیں. ایک ذرا آہٹ ہو تو وہ شوہر ہی ہوتا ہے جو آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے. تو شوہر کی ایک اپنی اہمیت ہے جو دین نے بتائی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، جو باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے میں جو اگر آپ چاروں رشتے دیکھیں جو ہمارے حلال رشتے ہیں، لیکن اس میں جو ہماری چاہت جو اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے اور ہر اچھے برے وقت میں وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بات لے لیں کہ آپ کے بچے ہوتے ہیں، جب آپ ہم سارے ہی اپنے ہوم لینڈ جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں اور بچے بیمار ہو جائیں تو آپ کے والد بھی کھڑے ہوتے ہیں، بھائی بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ بیمار ہوئے چلے ہم لے جائیں گے، لیکن آپ ایک جھجک ہوتی ہے کہ آپ نے انہیں کہنا ہے. لیکن اگر گھر میں بچہ بیمار ہو، آپ کو اپنے شوہر سے کہتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو اس کے ساتھ اللہ نے آپ کا معاملہ ہی ایسا رکھا ہوتا ہے. اور ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، گھروں میں محبت پیدا کریں، کیونکہ دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ بنا ہے
وہ میاں اور بیوی کا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا کا. اور آخرت کا بھی سب سے آخری رشتہ جو ہوگا، جو جنت تک لے جانے والا ہے، وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے. تو اس رشتے کو آپ کبھی بھی نفرت سے نہیں چلا سکتے، اسے ہمیشہ محبت سے چلا سکتے ہیں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، رشتوں میں دو الگ الگ لوگ ایک چھت کے نیچے آتے ہیں، الگ مزاج رکھتے ہیں، الگ سوچ رکھتے ہیں، ان کی اپ برنگنگ الگ ہوتی ہے، ان کا ماحول الگ ہوتا ہے. تو جب وہ ایک چھت کے نیچے آتے ہیں تو ان کی سوچ الگ ہوتی ہے. تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس کے بعد وہ چیزیں سیٹ ہوتی ہیں. لیکن کیا ہے کہ وہی ایک چیز جو میں آپ کو پہلے بھی کہتی ہوں، جو جنگ نفرت سے نہیں جیتی جاتی، وہ محبت سے جیت لی جاتی ہے. تو پیار اور محبت کے وہ جو کہتے ہیں نا، ایک آٹے کی طرح گوند کے پھر آپ اس کو اس چیز کی طرف لے کر آتے ہیں. اور اپنے شوہر کو اگر وہ دین کی طرف ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے نماز روزہ اور دوسری چیزیں اس کی طرف لے کر آئیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہم سب اپنے شوہروں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم پاک دامن عورتیں، ہماری کسی دوسری طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہے تو آخرت میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہوں. تو ان کو اس چیز کے اوپر لے کر آئیں کہ وہ نماز روزہ اور یہ تمام چیزیں کریں آپ کے ساتھ، تاکہ آپ وہاں پر بھی ان کے ساتھ ہوں. اور اس بات کو یاد رکھیں، جب شوہر غصے میں آ جاتا ہے تو آپ اس کو اسی طرح سمجھیں نا، جس طرح گھر سے لائٹ چلی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں جب لائٹ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ٹیمپریری کوئی حل نکال لیتے ہیں، فین نکال لیتے ہیں یا کینڈل آن کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. وہ ٹیمپریری سچویشن ہوتی ہے. جب ان کو غصہ آئے تو آپ ٹھنڈے ہو جائیں، آپ کو غصہ ہے تو وہ ٹھنڈے ہو جائیں. یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. اور عورت کو تو صبر اور برداشت سے اپنے گھر چلانے پڑتے ہیں. یہ جو آج کا نعرہ ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی اور ایکس وائی زیڈ، بہت سارے اپنے جوتے وہ خود ساکس ڈھونے اور بہت ساری چیزیں، کیوں؟ آپ یہ دیکھیں کیا کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا ڈرائیور ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا اے ٹی ایم مشین ہوں؟ نہیں نا. یہ ساری چیزیں ہمارے شوہر ہمیں کر کے دیتے ہیں. یہ تو ہمیں مطلب ہمیں اس چیز کا ہم شکر گزاری ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اسلامی معاشرے کے اندر پیدا ہوئے، جس کا نظام اتنا بہترین ہے کہ شوہر کو معیشت کی ذمہ داری دی گئی کہ تم نے کفالت کرنی ہے، اور عورت کو گھر کی دی گئی کہ چار دیواری میں تم نے کیا کرنا ہے، تحفظ کے ساتھ اپنی نسل کو جو ہے نا اس کی تربیت کرنی ہے. تو اصل چیز یہی ہے، اس کو سمجھنا ہے. اور یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا کا. اور مرنے کے بعد بھی یہ رشتہ قائم رہنے والا ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جب سے مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ جنت میں تم میری بیوی ہوگی تو مجھے اس چیز کا شوق پیدا ہو گیا. تو جو نیک میاں بیوی ہوں گے وہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گے. تو اللہ دیکھیں، جو آپ کے شوہر ہیں یا شوہر کی نہیں آپ بیویاں ہیں، تو یہ آپ نے تو نہیں ڈھونڈے رشتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھا، تو آپ نے نبھانے کیسے ہیں یہ آپ نے سوچنا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے کوئی غلط چیز نہیں لکھی ہے، اس کو کرنا کیسے. بہت ساری چیزوں کو آپ کو خود سنوارنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو بھی صحت تندرستی زندگی دے اور ان کا سایہ ہم پر سب پہ سلامت رکھے. اور یہ کہ ان کی نظر میں بھی دیکھیں سم ٹائم ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، نہ ہم پرفیکٹ ہے نہ وہ. سم ٹائم ہم غلطی کرتے ہیں وہ وہی بتا سکتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ تو ساری خواتین سے آپ پوری لسٹ لکھوا لیں مرد حضرات کی غلطیوں کی. تو بہتر ہے کہ ان کے ساتھ خوشی کے ساتھ گزارا کریں. بات طلاق کی آ رہی ہے، اس لیے یہ اس ذکر کرنا بہت ضروری تھا. آگے ہم طلاق کے بارے میں بڑھتے ہیں. جی. تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے. بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے بعد قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو. یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو. اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا. اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا. اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو. اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا واضح حمل ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا. تم اپنے
طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو، پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو۔ یہاں پر اور اگر دیکھیں مسلمان خواتین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، آپ دیکھیں ان کے حقوق کتنے زیادہ بتائے جا رہے ہیں دین میں۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر کہ انہیں طلاق دی جائے تو وہ 3 مہینے کی عدت کریں گی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آپ کے شوہر کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ریلیشن رکھا ہے مباشرت کے ذریعے سے، تو اور نطفے کی جو بات کی گئی ہے، جب وہ آپ کی باڈی کے اندر آیا ہے تو اس کو اگر وہ ہوتا ہے کم از کم 3 مہینے لگتے ہیں کہ وہ آپ کے جسم سے نکل جائے، تو یہ ریزن ہے اور یہی وجہ ہے کہ 3 طہور آنے کی بات کی گئی۔ لیکن اگر میاں بیوی میں بڑی محبت ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بیوی بڑی غمزدہ ہے، اب کیا ہوا جب غمزدہ ہوئی تو اس کا جو باڈی سسٹم ہے وہ سلو ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کی جسم سے اس ڈی این اے کو نکلنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 4 مہینے 10 دن، تو ان کی عدت یہ رکھی گئی۔ اور ریزن کیا ہے؟ اگر کہ وہ عورت مرد کی انتقال کے وقت پریگننٹ ہے، اگلے ہی دن اس کا بچہ ہو جاتا ہے، اس کی عدت ختم۔ جس وقت وہ بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو عدت رکھی گئی ہے وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ ایک مرد کی جنریشن دوسرے مرد کی جنریشن کے ساتھ خلط ملط نہ ہو، الگ الگ رہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں قرآن نے یہ بھی کہا کہ کبھی بھی باپ کے نام کو نہ بدلیں، چاہے آپ بچوں کو اڈاپٹ کر رہے ہو۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہا گیا کہ اب عورت کے حقوق کی بات آ رہی ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے تو آپ نے اس کو خرچ دینا ہے وضع حمل تک، وضع حمل ہو گیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ یہی عورت کیونکہ اس بچے کی ماں ہے وہ اسے دودھ پلائے، تو بھی آپ نے اس کو اجرت دینی ہے اور اچھے طریقے سے اس سے بات چیت کرنی ہے۔ آپ یہ بتائیں یہ حقوق کوئی اور دین بتائے گا اس طرح عورت کی؟ جی۔ اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اللہ کی رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حسب حیثیت دے۔ کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی اب ہے۔ یہاں دیکھیں مرد کے لیے بھی بات کی گئی حد کی اور عورت کے لیے بھی۔ اب کیا ہے جس کی جو کشادہ ہے وہ کشادگی سے دے دے، جو تنگ دست ہے وہ تنگ دست سے دے دے۔ اب عورت بھی یہ نہ کرے کہ اگر مرد خرچہ دے رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو ذرا چوڑا کر لے اور بینک بیلنس اتنے لاکھوں کروڑے میں بتا دیں، وہ بیچارہ بندہ ہزاروں میں بھی نہیں دے سکتا، تو اس کی استطاعت کو دیکھتے ہوئے آپ نے طلب کرنا ہے اور اس نے اس کے اکارڈنگلی آپ کو دینا ہے۔ جی۔ کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی کر دے گا۔ اور کتنی بستیاں ہیں کہ انہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کی حکم سے آیت نمبر سرتابی 7 کی، کو تو آپ ہم نوٹ نے کر بھی لیں، آیت نمبر 7 جو عربی میں ہے اور اردو ٹرانسلیشن بھی۔ جی۔ ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب کیا، اندیکھا سخت عذاب، بس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کاراں کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو عقل مند ایمان والوں، یقیناً اللہ نے تمہارے طرف نصیحت اتار دی ہے، یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آ جائیں، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں اور اس کے مثل زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یقیناً اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ بے شک یہ آج کی پاری کی آخری سورہ ہے اور یہ سورہ تحریم ہے اور اس کے 2 رکوعات ہیں اور اس کی 12 آیات ہیں، تو اس کا ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہو؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورے علم والا حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو
جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، بس جب اس نے اس کی بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلا دیا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو جی، بہت بہتر ہے۔ اس میں ایک تو واقعہ کیا ہے جو حلال اور حرام کی بات آ رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تحرموا ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے؟ یہ ایک واقعہ تھا ایکچولی۔ کیا تھا کہ جو حضرت زینب تھی ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بہت مرغوب تھا، بہت پسند کرتے تھے اسے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ چیزیں جن میں کھجور ہے، زیتون ہے اور کدو ہے اور یہ شہد ہے، تو انہوں نے کیا کیا، جب باقی بیویوں کو یہ پتہ چلا تو ان کو اس پہ جو ہے نا تھوڑا مسئلہ ہوا۔ انہوں نے کیا کرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کے ساتھ نفرت دلانا شروع کر دی۔ اور وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہوں کہ بھئی آپ کی اس سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے ایکس وائی زیڈ کچھ بھی، تو کیا ہوتا ہے شوہر پھر اس چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں یہاں پر ایک تو یہ بات کی ہے۔ آگے جو بات آ رہی ہے اس کا ہم ذکر کرتے ہیں، آپ پہلے آیت پڑھ لیجیے۔ جی اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور نیک ایماندار اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجلانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور جی، پتھر۔ یہاں پر دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کو راز و نیاز کی بات کہتے ہیں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس کو باہر نکالیں۔ اس راز و نیاز کے بارے میں واضح طور پہ تو کوئی چیز نہیں ملتی، لیکن کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈٹ کر، جس طرح سم ٹائم بیویاں جھگڑے میں آ جاتی ہیں تو کہا گیا کہ پھر بہتر ہے کہ تمہیں نکاح سے رخصت کر دیا جائے، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں کرنی۔ دیکھیں ہمارے ہسبینڈس کے بھی بہت سارے راز و نیاز ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو اس کا احتیاط کرنا ہے، جس طرح قرآن میں ہم پڑھ کر آئے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، اور لباس کیا کرتا ہے، ہمارے تمام ایپ کو چھپا دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میرے کونی کے پاس سے میں کھانا کچھ آج کل رمضان ہے کچھ فرائی کر رہی تھی اور وہ جل گیا تو داغ پڑ گیا، اب میں نے کیا کرا ہے، میں پہنتی ہوں فل سلیوز، تو کیا ہوگا، وہ داغ چھپ جائے گا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن اگر وہ فنگر پر ہو تو سارے ہی پوچھیں گے یہ کیا ہوا، یہ تو بڑی تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ وہ نظر آ رہی ہے۔ تو جو میاں شوہر اور اگر بیوی کو دیکھیں، وہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں، اور یاد رکھیں جو ایک دوسرے کی برائیوں کو دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں پاگل اور دیوانے جو اپنے کپڑے پھاڑ دیں، اور کوئی بہترین مثال نہیں ہے اس کی۔ جی اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یہ جس آیت پر نمبر 6 آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ دیکھیں انسانی جسم کی جو ہڈی ہے وہ بھی آگ بھڑکانے کے کام آتی ہے، تو یاد رکھیں کہ اس سے ہمیں بچنا ہے۔ جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اے کافروں، آج تم عذر و معذرت مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جس دن اللہ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہی ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخشش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھروں میں تھیں،
پھر انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے، اور حکم دے دیا گیا دیکھیں دوزخ میں دو جانے مثالیں دی جا رہی ہیں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی جو بدترین ہے، اور اگر آپ دیکھیں فرعون اور حضرت مریم کی مثال ہمیشہ بہترین خواتین میں دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شامل ہوتا ہے. جی. اور حکم دے دیا گیا دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ. اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے. اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی. صدق اللہ العظیم. بے شک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت مریم اور حضرت آسیہ کی طرح اللہ آمین کا آمین. فرمانبردار رکھے، اور حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرح نہ رکھے. الحمدللہ اللہ کی مدد اور تائید کے ساتھ ہمارا 28 بارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور یہاں ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم انس باشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت والہمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ وآناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین.